مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 25 باب 6 آیت سے 10 آیت تک۔ خدا ہمیں اپنی ضیافت میں بلاتا ہے اور ہر چہرے سے آنسو پونچھتا ہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب اقوام کے مرغان اشیائے خوردنی اور عمدہ مے کی ضیافت تیار کرے گا۔ ہاں، مرغان اور پر اشیائے خوردنی اور عمدہ خالص مے کی ضیافت۔ اور وہ اس پہاڑ پر سے اس نقاب کو دور کر دے گا جو تمام اقوام کو چھپاتا ہے، اور اس پردے کو جو تمام امتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نیست کرے گا، اور خداوند خدا ہر چہرے سے آنسو پونچھے گا، اور اپنی امت کی رسوائی تمام زمین پر سے دور کرے گا۔ یقیناً خداوند نے فرمایا ہے۔ اس روز یہ کہا جائے گا، دیکھو، یہ ہمارا خدا ہے جس کی ہم نے انتظاری کی۔ وہ ہمیں رہائی دے گا۔ دیکھ، یہ خداوند ہے جس کی ہم نے انتظاری کی۔ بس ہم خوش ہوں اور اس کی نجات کے سبب سے شادمانی کریں، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پہاڑ پر قرار پکڑے گا۔ اور موآب اپنی جگہ میں ایسے لتاڑے جائے گا جیسے بھوسا ملبے میں لتاڑا جاتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 22، اس کی پہلی آیت سے 6 آیت۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے گھر میں رہوں گا ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو میری التجا اور میری فریاد کی آواز سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو نہیں سنتا، اور رات کو بھی پر تو میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے گھر میں رہوں گا ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ مگر تو اے مدح اسرائیل، تو مقدس میں سکونت پذیر ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا اور تو نے انہیں چھڑایا۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے گھر میں رہوں گا ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ انہوں نے تجھے پکارا اور رہائی حاصل کی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ
ना हुए। जमायती जवाब, मैं खुदावंद के घर में रहूंगा हमेशा से हमेशा तक। नाराए हम्द। खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा सरदार है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 15 बाब 29 से 37 है। यीशु बहुतों को शिफा बख्शता है और रोटियों को ज्यादा करता है। तब यीशु वहां से रवाना हुआ और जलील की झील के नजदीक आया और एक पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और बड़े बड़े हजूम उसके पास आए, जिनके पास लंगड़े, टुंडे, अंधे, गूंगे और बहुत से और थे, और उन्होंने उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें शिफा बख्शी। यहाँ तक कि हजूम ने तहज्जुद किया जब देखा कि गूंगे बोलते, लंगड़े चलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और अंधे देखते हैं। और उन्होंने इस्राएल के खुदा की तमजीद की। तब यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा कि मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें भूखा रुखसत करूं। ऐसा न हो कि राह में मांदे पड़े। और शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसे बड़े हजूम को सैर करें। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और वो बोले, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। तब उसने हजूम को जमीन पर बैठने का हुक्म दिया और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को देता गया। और शागिर्द हजूम को और सब खाकर सैर हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।